اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ ذات تو وہ ہے جس نے دو سمندروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ان دونوں میں سے ایک تو خوشگوار اور میٹھا ہے اور دوسرا نمکین شور اور کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کے درمیان پردہ قائم کر دیا، آڑ بنا دی، وحجرم محجورا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے دور کر رہے ہیں اور ان کے درمیان دوری رکھ دی ہے کہ یہ آپس میں ملنے نہ پائے۔ یہ آیت کائنات میں قدرت خداوندی کے عجیب و غریب شاہکار کی نقشہ کشی کر رہی ہے کہ وہ ذات کس طرح ان دو پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہی۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب دو پانی جب برابر سطح پر ہوں اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ آپس میں مل سکتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ملنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن ایک طاقت ہے جو ان پانیوں کو باوجود اس کے کہ وہ ہم سطح ہوں اور ایک لیول پر ہوں لیکن ان کو آپس میں ملنے نہ دے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ خداوند متعال کی قدرت ہے۔ اور اس سے علاوہ ہمیں یہی قدرت خداوندی ایک اور جگہ پر نظر آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کی جانب بڑھتے ہیں تو دریائے نیل کی لہروں نے حضرت موسیٰ کے لیے اپنا راستہ بنا دیا۔ یہ ایک خارق العادہ کام ہے، یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا کہ حضرت موسیٰ کے لیے اور اس کی قوم کے لیے اللہ نے دریا کی ان لہروں کو کاٹ کر راستہ بنا دیا اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اس راستے پر سے گزر گئے۔ اور اس کے بعد لشکر فرعون جب اس راستے پر آیا اور دریا کے وسط میں پہنچا تو وہی لہریں جو حضرت موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے راستہ بن گئی تھیں اور آپس میں جدا ہو گئی تھیں، دوبارہ ان میں تلاطم آیا اور وہ لشکر فرعون کو لے ڈوبی۔ یہ آیت خداوند متعال کی قدرت پر دلیل ہے کہ وہ کس قدر قادر ہے کہ وہ پانی جیسی چیز کو بھی اگر چاہے تو اپنی قدرت کے بل بوتے پر آپس میں نہ ملنے دے۔ اس سے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ ذات تو وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو خلق فرمایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کو نسب اور سبب قرار دیا اور ان دو طریقوں سے اس کی نسل کو عام کیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا پروردگار تو ہمیشہ قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پانی کے ذریعے تخلیق پر گفتگو کی ہے کہ کس طرح اس ذات نے انسان کی پانی سے خلقت فرمائی ہے اور کس طرح اس نے انسان کو پانی سے خلق فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی سے صورت کی تخلیق اور عقل کو حیران کر دینے والے نقش و نگار اس رب کائنات کی قدرت اور عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس ذات نے کس طرح پانی سے انسان کی خلقت فرمائی اور اس کو یہ نقش و نگار عطا فرمائے۔ یہاں پر مفسرین کے مختلف نظریات ہیں کہ اس آیت میں جس پانی کا تذکرہ ہوا ہے یہ کون سا پانی ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد یہ اس آیت میں جو لفظ بشر آیا ہے اس سے مراد بشر اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ جن کو اللہ نے مٹی اور پانی سے خلق فرمایا ہے۔ اور دیگر بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، اس پانی سے مراد نطفہ ہے، جس طرح کہ قرآن کی دیگر آیات میں بھی نطفے کو پانی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس سے انسان کی خلقت وجود میں آئی۔ جب یہ نطفہ رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے
تو مختلف مراحل طے کرنے کے بعد کس طرح اس انسان کو وہ ذات وجود بخشتی ہے۔ بہرحال اس میں جو معنی بھی مراد ہو، جو احتمال بھی دیا جائے، یہ آیت ان تمام کو شامل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے چل کر انسان کی نسل کے پھلنے پھولنے اور انسان کی نسل کے دوام کی جانب اشارہ کرتی ہے، یہ فرما رہی ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کو نسب اور سبب قرار دیا۔ یعنی انسان کی رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، یا انسان کی رشتہ داری نسبی رشتہ داری ہوتی ہے، یعنی انسان کی خون کی رشتہ داری، جس طرح ماں باپ بہن بھائی اولاد یہ رشتہ دار خونی رشتہ دار ہیں، اور ایک رشتہ داری جو انسان کی اسباب کی بدولت ہوتی ہے۔ جب انسان کسی قبیلے میں شادی کرتا ہے تو اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اس کی رشتہ داری جو قائم ہوتی ہے وہ رشتہ داری سببی رشتہ داری کہلاتی ہے۔ اور جہاں پر نسب اور سبب دونوں جمع ہو جائیں تو وہاں یہ مضبوط ترین رشتہ داری کی علامت ہوتی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے وہ روایت بھی بیان کی ہے کہ جو شیعہ اور اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آیت پیغمبر گرامی اسلام اور امیر المؤمنین کی شان میں نازل ہوئی، اور ان کی باہمی مضبوط رشتہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین اور پیغمبر گرامی اسلام کے درمیان جو رشتہ داری تھی وہ نسبی رشتہ داری تھی، یعنی خونی رشتہ بھی تھا، اور سببی رشتہ داری بھی تھی کہ امیر المؤمنین پیغمبر گرامی اسلام کے داماد تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی قدرت کے متعلق فرما رہا ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا پروردگار تو ہمیشہ قادر ہے، یعنی صفت قدرت عین ذات ہے، یہ صفت خدا کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ جب سے وہ ہے وہ قادر ہے، اور جب تک وہ ہے وہ قادر ہے۔ اس سے بعد والی آیت میں اپنی قدرت اور طاقت اور عظمت کا اظہار کرنے کے بعد پھر اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ مشرکین اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے کہ جو نہ تو ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اس بات کی جانب توجہ رہے کہ عبادت اور پرستش نفع اور نقصان کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ عبادت اور پرستش عظمت اور قدرت کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ جو سب سے بڑا قادر ہو، جو سب سے زیادہ باعظمت ہو، وہی لائق عبادت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرما رہا ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر لوگ خدا کے مقابلے میں کفر کی راہ میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تمام عالم کفر اسلام کے مقابلے میں متحد ہو چکا ہے۔ تمام کفر کی طاقتیں آج اسلامی تہذیب و ثقافت اور کلچر کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ تمام کفر کی طاقتیں جمع ہو کر آج اسلامی افکار اور نظریات کو نابود کرنے کے در پہ ہیں، اور تمام کفر کی طاقتیں مل کر اسلامی احکامات کو بدلنے اور بے اثر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لیکن وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، وہ اللہ جس نے یہ دین بنایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان مشرکین سے اس نے اس اسلام کا، اس دین کا کس طرح دفاع کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔